بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز ناظرین، آج امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، خلیفہ پنجم، امام ثانی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ آپ کی ولادت تاریخ اسلام کا روشن باب ہے۔ آپ اگر تاریخ اسلام سے امام حسن مجتبی کے حقائق و واقعات کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو تاریخ زندہ رہنے سے انکار کر دے گی، اور اگر سنجیدگی سے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پوری کوشش کی گئی کہ امام حسن مجتبی اور ان کے گھرانے کو عقائد و معمولات سے نکال دیا جائے۔ اموی اور عباسی ادوار حکومت تاریخ کے وہ بدنما دبے ہیں جن کے ہر تاریخی ورق کے اوپر بغض اہل بیت کے نشان نظر آ رہے ہیں۔ اموی خلیفہ ہشام نے تو اپنے عہد میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو کوئی آل رسول میں سے نظر آئے اس کو اگر کوئی آدمی قتل کر دے تو اس قاتل کے خلاف کسی عدالت میں قانونی چارہ جوئی نہیں کی جائے گی۔ اور پہلے عباسی خلیفہ ابو العباس عبداللہ الصفاح کو چھوڑ کر جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں ان تمام نے اہل بیت کو چن چن کر قتل کیا اور اہل بیت کا نام لینا قانونی جرم قرار دیا۔ ایسے عالم میں عالم اسلام کی دو جلیل القدر شخصیات کی قبر پہ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، جنہوں نے مشکل وقت میں اہل بیت اطہار کا نام لیا، اور ایسے وقت میں کہ جب اہل بیت کا نام لینا قانونی جرم قرار دیا گیا تھا، اس وقت میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت کے دھڑے کی بات کی۔ جب کربلا کے بعد پہلے اپوزیشن لیڈر امام زید ابن علی شہید رحمۃ اللہ علیہ اموی خلیفہ کے مقابل اٹھے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف امام زید ابن علی کی بیعت کی بلکہ اس دور میں 30,000 درہم امام زید کو نذرانہ پیش کیا اور اپنے طلباء کو کہا کہ پڑھنے پڑھانے کے معاملات کو چھوڑو اور جاؤ امام زید کے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ ایک خاتون کا ایک ہی بیٹا تھا۔ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو تو امام اعظم ابو حنیفہ نے امام زید کی فوج میں بھیج دیا ہے، تو وہ بڑے غصے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ آپ ہماری نسل منقطع کروانا چاہتے ہیں۔ ایسے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے تحمل سے کہا، فرمایا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے بیٹے کا حشر شہدائے بدر کے ساتھ فرمائے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تھا کہ جو امام زید کے لشکر میں شہید ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا حشر شہدائے بدر کے ساتھ کریں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سید محمد نفس زکیہ علیہ السلام کی حمایت کا اعلان کیا اور اپنے بازو قربان کیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب یہ اعلان فرمایا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلا یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لا۔ جب یہ اعلان کیا تو عباسیوں نے کہا کہ یہ جو تم نے ورد شروع کیا ہوا ہے اس سے تو بندہ رافضی ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں وہ سنی نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو، اور رہ گیا یہ مسئلہ کہ تم اہل بیت کی محبت کو رافضیت کہتے ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے برملا کہا یا راکبن کف بالمحسب من منا، فرمایا اے گھڑ سوار تو ایسا کر
تو وادی محسب میں چلا جا، سحرن اذا فاد الحجیج الی منا فیضن کا ملتتم الفرات الفائز، اور جب حاجی سمندر کی موجوں کی طرح گھاٹیوں سے اتر رہے ہوں گے اور گھاٹیوں پہ چڑھ رہے ہوں گے تو وہاں پر کھڑے ہو کر تم نے اعلان کرنا ہے میری طرف سے کہ ان کان رفدن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافد، کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضیت ہے تو پھر پوری دنیا گواہ ہو جائے، جن و انس گواہ ہو جائیں کہ اس دنیا کا سب سے بڑا رافضی امام شافعی ہے۔ امام شافعی نے ساری زندگی محبت اہل بیت کا پرچم بلند کیا، اور جب عباسیوں نے کہا کہ اگر تم یہ طریقہ کار نہیں چھوڑو گے تو تمہیں بغداد سے نکلنا پڑے گا، تو امام شافعی نے کہا میں بغداد سے تو نکل سکتا ہوں لیکن اپنے عقائد سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ان ائمہ پر جنہوں نے مشکل حالات میں ائمہ اہل بیت اور محبت اہل بیت کے پیغام کو پہنچایا۔ آج حضرت امام حسن مجتبیٰ کے یوم ولادت پر مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے تذکرے کریں۔ آج کی اس مختصر نشست میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی چند خصوصیات بیان کروں گا۔ آپ کے بے شمار خصائص میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ خلیفہ راشد ہیں، اور ایسے خلیفہ راشد ہیں کہ آپ کی خلافت نص رسول سے ثابت ہے، یعنی 4 خلفاء جو آپ سے پہلے بنے ہیں ان کی خلافت اجتہاد صحابہ سے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بناتے وقت یہ اجتہاد کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز میں جو اہم عبادت ہے امام بنایا، لہٰذا ہم دنیا کے معاملات میں ان کو اپنا امام بناتے، تو آپ کی خلافت اجتہاد صحابہ سے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منتخب فرمایا، یہ بھی اجتہاد تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اس 6 رکنی بورڈ سے بنے جس کا تعین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اور یوں ہی حضرت علی مرتضیٰ کو بھی صحابہ نے منتخب کیا۔ لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ کی خلافت کے بارے میں علامہ ابن حجر مکی حیتمی شافعی رحمۃ اللہ علیہ سوائق محرقہ میں ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو صحیح بخاری کے اندر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن کو فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے اسلام کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح فرمائے گا۔ تو امام ابن حجر مکی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حسن صلح کروائیں گے، تو وہ صلح ظاہر کسی اختیار سے کروائیں گے، اور وہ اختیار تب بھی ہوگا کہ جب آپ خلیفہ ہوں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے اقتضاء النص کے طور پہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی خلافت ثابت ہو رہی ہے، اس لیے آپ سوائق محرقہ میں فرماتے ہیں جعل خلیفتاً لنص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ امام حسن مجتبیٰ کو جو خلیفہ بنایا گیا یہ آپ کی خلافت نص رسول سے ثابت ہے۔ لیکن آگے یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جس کی خلافت نص رسول سے ثابت ہو، بعض لوگوں نے ان کا ذکر اپنی مجلسوں سے نکال دیا، ان کے اشتہارات میں امام حسن کا نام نظر نہیں آتا، اور نصاب کی کتابیں لکھنے والوں نے جب خلفائے راشدین کے نام لکھے تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ کے اوپر آ کر فل سٹاپ لگا دیا، اور اتنا ظلم کیا کہ جس کی خلافت نص رسول اللہ سے ثابت ہے اس کو خلفائے راشدین کی فہرست سے ہی ان کا نام کو اڑا دیا گیا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی خلافت ایسی یادگاری ہے کہ آپ کی خلافت نص رسول سے ثابت ہے۔ آپ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اولاد علی میں سب سے بڑے سخی ہیں۔ حضرت علی کی اولاد میں امام حسن مجتبیٰ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے۔ ایسے سخی ہیں کہ حکومت کے لیے تو لوگ دوسروں کے گلے کاٹتے ہیں،
لیکن امام حسن ایسے سخی ہیں کہ جنہوں نے حکومت بھی سخاوت میں عطا فرما دی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی یہ خوبی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ترازو پہ تلی ہوئی بات کرتے ہیں۔ یہ جو سید الاسخیاء کہا امام حسن مجتبیٰ کو، یہ آپ کی اسپیشلٹی ہے، آپ کی خصوصیت ہے کہ اولاد علی میں آپ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک سائل آیا اور اس نے 24,000 درہم کا سوال کیا۔ امام حسن مجتبیٰ نے اپنے گھر والوں سے یہ مشورہ کیا کہ ہم اس کو 24,000 درہم دیں گے، لیکن جب یہ گھر جائے گا تو ہم پیچھے سے پیغام بھیجیں گے کہ یہ تو ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ آپ نے 24,000 درہم اٹھائے، اس کو ادھار کے طور پر دیے۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے پیچھے سے ایک چٹھی لکھی اور فرمایا یہ ہماری طرف سے ہدیہ سمجھو۔ ایسا عجیب سخی ہے کہ دن کو 24,000 درہم کا مالک ہے اور رات کو بھوکا سو رہا ہے۔ تاریخ میں اتنا بڑا سخی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام آپ کی اولاد میں ہوں گے۔ سنن ابی داود کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا میرے اس بیٹے کی اولاد میں اللہ ایک ایسا فرزند عطا فرمائے گا کہ جو پوری روئے زمین سے کفر کا خاتمہ کرے گا۔ کسی دور میں بھی کل روئے زمین سے کفر کا خاتمہ نہیں ہوا، یہ صرف حضرت امام مہدی آخر الزمان کے دور میں کل روئے زمین سے کفر کا خاتمہ ہوگا۔ اور امام حسن علیہ السلام کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ امام مہدی آخر الزمان ان کی اولاد میں سے ہیں۔ اور آپ کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی اولاد میں حضرت غوث اعظم شاہ جیلاں سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہونا آپ کا ایک ایسا امتیاز ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ولی ہیں جن کو کل زمین کے اولیاء اللہ نے اپنا امام مانا ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پیشوا حضرت سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سید اولاد آدم شاہ عبد القادر است۔ یوں ہی سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے عظیم پیشوا حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدل دارم ولائے تو بجا دارم وفائے تو فقیرے تو گدائے تو گدائے بے نوائے تو بہاؤالدین ملتانی کند ہردم ثناخانی کہ تو محبوب سبحانی و محی الدین جیلانی سگے درگاہ میراں شو چوخاہی قرب ربانی کہ بر شیراں شرف دارد سگے درگاہ جیلانی۔ اور حضرت سلسلہ عالیہ چشتیہ کے پیشوا سلطان الہند حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معین کے فدائے نام تو شد دریوزہ گرے اکرام تو شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد دارد طلب تسلیم و رضا۔ ناظرین، یہ وہ شخصیات ہیں جو سلاسل طریقت کے پیشوا ہیں، اور یہ پیشوا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصیدے پڑھ رہے ہیں اور ان کے مناقب بیان کر رہے ہیں۔ خود حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں افلت شموس الاولین وشمسنا ابداً علی افق العلا لا تغربو، فرمایا پہلوں کے سورج چمکے اور چمک کر غروب ہو گئے، لیکن ہمارا سورج چمکا تو ہے لیکن غروب نہیں ہوگا اور ہمیشہ یہ چمکتا ہی رہے گا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کل روئے زمین کے ولیوں نے اپنا امام مانا ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔